وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم اس عبادت کے تصور کو سمجھنا چاہتے ہیں، نیکی کے تصور کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں نیکی کس شے کا نام ہے۔ حاضرین محترم، ہم جب اپنی پریکٹیکل لائف میں 24 گھنٹوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم عام طور پر اسی بندے کو نیک تصور کرتے ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، جو ان ظاہری اعمال کو بجا لاتا ہے، ہم اسے ہی نیک تصور کرتے ہیں، جبکہ ان عبادات کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی فرضیت میں تو اعلیٰ ہیں، مگر ہم حج کو لے لیں، میری اس بڑی اہم بات کو میں یہ سارا تصور نیکی کا صرف قرآن مجید کی آیات سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں ہم کہ ہم جان سکیں کہ بنیادی طور پر نیکی کس شے کا نام ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ دروازہ بند کر دیتے۔ حاضرین محترم، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، اگر حج ہے تو حج ویسے تو سال میں 1 مرتبہ ادا ہوتا ہے، لیکن یہ ہر بندے پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ صاحب استطاعت ہو، اور زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ صرف 1 مرتبہ۔ حاضرین محترم، حج زندگی میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہم روزوں پر آتے ہیں تو رمضان المبارک کے روزے سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں۔ ہم اگر زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا پڑتی ہے، وہ بھی مخصوص شرائط کے ساتھ۔ حاضرین محترم، سب سے زیادہ نیکی کا کام جو ہم 24 گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ نماز۔ اور نماز کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نماز کو باجماعت ادا کریں تو 5 نمازوں پر 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر تنہا پڑھے تو آدھے گھنٹے میں ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں نے ان عبادات کو رکھا کہ کوئی عبادت سال میں 1 مرتبہ، کوئی زندگی میں 1 مرتبہ، کوئی سال میں زیادہ عبادتیں جیسا کہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ بڑی عبادتیں یہ سال میں 1 مرتبہ آتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو عبادت سر انجام دی جاتی ہے وہ ہے نماز، اور وہ بھی 24 گھنٹوں میں 1.5 سے 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ، اتنے ٹائم میں ادا ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت کے قرآن نے اعلان کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ، جو تو نے فرض عبادتیں دی تھیں، جس کو ہم نے نیکی سمجھ لیا، جس کو ہم نے اپنی کل عبادت تصور کر لیا، ہم نے جس کو نیک ہونا سمجھ لیا، وہ تو سال میں 1 مرتبہ آ رہی ہے، وہ تو روزانہ میں 1.5-2 گھنٹے میں ادا ہو جاتی ہیں، تو پھر باقی 22 گھنٹے وہ کیا ہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ میں نے پیدا ہی تمہیں عبادت کے لیے کیا، میں نے پیدا ہی تمہیں نیکی کے لیے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یا تو 22 گھنٹے جو باقی ہیں وہ ہمارے نیکی سے خالی ہیں، یا پھر کچھ اور بھی ہے جس کو ادا کیا جائے تو ہمارے 24 گھنٹے اس کی عبادت میں گزر سکتے ہیں۔ میری تمہیدی بات کو سمجھیں آپ، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں
کہ بھائی عبادتیں تو ساری جن کو ہم نے عبادت سمجھ لیا وہ تو ساری عبادتیں بھائی 2 گھنٹے میں ادا ہو رہی ہیں، وہ تو سال میں ایک بار ادا ہو رہی ہیں، وہ تو زندگی میں ایک بار ادا ہو رہی ہیں. اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کو زندگی میں ایک بار بھی ادا کرنے کا موقع نہیں مل. کتنے ہیں جو بغیر حج کیے چلے گئے، کتنے ہیں جو بغیر زکوٰۃ ادا کیے چلے گئے. تو ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ پھر وہ کیا ہے کہ اگلے 22 گھنٹے جو 24 گھنٹوں میں سے بچے ان میں وہ کام ہم کریں تو ہمارے 24 گھنٹے عبادت بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. میں پھر پوچھ رہا ہوں، میری بات کو سمجھے کہ بھائی ہمیں پیدا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا ہی نیکی کے لیے کیا، عبادت کے لیے کیا. تو باری تعالیٰ ہم تو 2 گھنٹوں میں فری ہو جاتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے. تو پھر وہ کیا ہے کہ ہم وہ کریں تو تیرے حکم پر عمل ہو سکے کہ میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. وہ 22 گھنٹے جو باقی بچے وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن نے خود ارشاد فرمایا. میں ساری گفتگو قرآن کی آیات سے کر رہا ہوں. اب سنیے وہ قرآن نے کیا تصور دیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 177، بڑی ایمان افروز آیت. اور قربان جاؤں میں نے اسی کا ترجمہ ہی کرنا ہے بس، اور سمجھ جانا ہے کہ وہ اگلے 22 گھنٹے کہ قرآن کے حکم کے مطابق ہماری ساری زندگی عبادت بن جائے، ہماری ساری زندگی نیکی بن جائے، ہماری ساری زندگی اطاعت بن جائے. وہ کیا ہے؟ تو حاضرین محترم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی محض نماز پڑھنا، محض عبادت کرنا جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، محض تسبیح و تحلیل، محض قیام، محض رکوع، محض سجدہ، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جانا. فرمایا لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے. تو باری تعالیٰ پھر ہم تو اسی کو ہی نیکی سمجھ رہے تھے. تو فرمایا بھئی یہ نیکی تو 1.5-2 گھنٹوں میں پوری ہو جاتی ہے، میں نے تو تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. تو پھر کیا ہے کہ ہم وہ کریں تو وہ نیکی بنے. اب اللہ کے قرآن نے جواب دیا، فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ. پہلے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. باری تعالیٰ پھر کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اونچا بولیے کیا؟ اللہ پر. پھر آگے فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تم آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر ایمان لاؤ. وَالْكِتَابِ، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ. وَالنَّبِيِّينَ، اور اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ. یہ ذہن میں رکھ لیں بات. ابھی اللہ رب العزت نے نیکی نہیں بتائی کہ نیکی کیا ہے، ابھی صرف یہ کہا پہلے ایمان لاؤ پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ نیکی کیا ہے. ابھی بھی نیکی نہیں بتائی. فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، میں تمہیں نیکی بتاتا ہوں لیکن نیکی بتانے سے پہلے کیا کرو؟ تم ایمان لاؤ. اونچا بولیے کس پر؟ یوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. والملائکۃ، اور فرشتوں پر. والکتاب، اور تمام آسمانی کتابوں پر. والنبیین، اور اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر. اچھا یاد رکھ لیں یہ فرمایا یہ تم پہلے ایمان لاؤ، کیونکہ یاد رکھ لیں جب تک ایمان نہ لایا جائے آپ جو بھی عمل کر لیں اللہ کبھی بھی اس کام کو قبول. ایک شخص ہے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
वअशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु नहीं पढ़ा और वो आके नमाज पढ़ने लग जाए तो अल्लाह कबूल करेगा? बोलो, नहीं करेगा। वो हज पे चला जाए तो क्या अल्लाह उसका हज कबूल करेगा? नहीं करेगा। पहले ईमान लाना जरूरी है। अच्छा, बारी ताला हम ईमान ले आए, अब बताने की क्या है? फिर बोलिए, ईमान किस पर लाना है? अल्लाह पर। नंबर 2, यौमे आखिरत पर। नंबर 3, अल्लाह के तमाम फरिश्तों पर। नंबर 4, अल्लाह की तमाम किताबों पर। नंबर 5, अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर। बारी ताला ईमान ले आए, अब जरा सुनिए नेकी क्या है। मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि हम नेकी सिर्फ नमाज को समझते हैं। अच्छा, ये भी ज़हन में रख लें कि मेरी सारी बात का ये मतलब नहीं है कि नमाज छोड़ देनी है। वो 2 घंटे जो काम होने हैं वो होने हैं। मेरा एम्फसाइज आज की गुफ्तगू में ये है कि वो जो 22 घंटे बाकी गुजरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा इबादत के लिए किया, तो फिर या तो अगले 22 घंटे भाई 2 घंटों में नमाजें पढ़ ली, अब जो बाकी 22 घंटे बचे, वो जो 22 घंटे थे, या तो फिर उनमें भी हम नमाज पढ़े, तो वो तो पढ़ी नहीं जा सकती, मुमकिन नहीं है। फिर और क्या है कि हम वो करें तो अल्लाह के इस हुक्म पर अमल पैरा हो सके कि हाँ बारी ताला तूने वाकया ही अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह के कुरान से पूछा, बारी ताला तू बता, फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, नेकी ये नहीं है कि तुम महज मशरिक और मगरिब की तरफ अपना रुख कर लो, ये नेकी नहीं सिर्फ। बारी ताला फिर क्या है? फरमाया आओ मैं तुम्हें बताता हूं, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, पहले तुम ईमान लाओ। बारी ताला ईमान ले आए 5 पर। बोलिए किन पर? 5 पर ईमान ले आए, अल्लाह, यौम आखिरत, फरिश्ते, किताबें और अंबिया ले आए। बारी ताला अब बताने की क्या है, तो जरा सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बड़ी ईमान अफरोज़, अब यही एक ही आयत है, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 177। आप कोई कुरान मजीद का तर्जुमा उठाएं, आपको यही तर्जुमा मिलेगा। और इसमें बात ही नेकी की कि हम महज नमाज को नेकी समझते हैं और समझते हैं कि जिसने ये अदा कर ली तो वो कुल्लियतन नेक हो गया। याद रख लें, नहीं, ये इबादत 2 घंटों में मुकम्मल हो जाती है, 1.5 घंटे में मुकम्मल हो जाती है। अल्लाह ने हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया, तो वो नेकी क्या है? फरमाया आओ ईमान ले आए हो, अब मैं तुम्हें अमल बताता हूं, ये करोगे तो असल नेकी होगी। पूछा बारी ताला क्या? फरमाया व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा। सबसे पहले फरमाया असल इबादत ये है कि तुम अपना माल उसकी मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों पर खर्च करो। गल बड़ी औखी जी लगी है ना, भी रिश्तेदारा नाल असीं नेकी करिए हैं, इस वजह तो सुभान अल्लाह भी बड़ी ठंडी जी आई है। मैं अभी तो अब आगे चल रहा हूं ना, ठीक है। हम समझते हैं हमारे सारे, बल्कि इस ठंडी सुभान अल्लाह का भी हल अल्लाह ने इस आयत में दिया, और वो क्या? फरमाया व आतल माला अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों पर खर्च करो। यह भी पहला काम है। अब आगे इस आयत में पूरे काम बताए क्या करें कि 24 घंटे इबादत बन जाए। फरमाया अच्छा, ये क्यों फरमाया कि उसकी मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों पर खर्च करो? बड़ी ईमान अफरोज बात। अल्लाह को मालूम था कि इंसान रिश्तों में और रिश्तेदारों में बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि लड़ाई झगड़े ताल्लुकात ख़राब होते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में फरमाया व आतल माला अला हुब्बिही, तुमने अपना माल अपने ताल्लुक की बुनियाद पर खर्च नहीं करना, बल्कि जब तुम्हें माल खर्च करने का मौका आए तो अपने जाती आपस के ताल्लुक को ना देखना कि मैं गया था उसने पूछा नहीं था, मैंने बुलाया था वो आया नहीं था। आपस के लड़ाई झगड़े, मैं मेरा 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 मेरी, इन चक्रों में ना पड़ना।
अला हुब्बिही, अपने रिश्तेदार के साथ अपने ज़ाती ताल्लुक को ना देखना, बल्कि अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत को देखना। अपने ताल्लुक को छोड़ देना, उसकी मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों पे माल खर्च करते रहना। ताल्लुक को ना देखना, किसको देखना? अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत को देखना। फरमाया पहला ये काम। फिर फरमाया वल यतामा, और माल खर्च करो किन पर? यतीमों पर। वल मसाकीन, और किन पे खर्च करो? मसाकीन पर। हाज़रीन मोहतरम, ये जो मैंने ऊपर बयान किया था ना, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, इनको ईमान कहा जाता है या इन्हें अकायद कहा जाता है। ये जो जुमले हैं, वातल माल अला हुब्बिही ज़वेल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, इन सारों को अगर एक नाम दिया जाए तो इन्हें हुकूकुल इबाद कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? हुकूकुल इबाद। वो जो पहले 5 बयान किए उन्हें हुकूकुल्लाह कहा जाता है, इनको हुकूकुल इबाद कहा जाता है। तो पता ये चला अभी तक की आयत से, अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई, एंड तक हमने चलना इसी आयत को लेकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा खूबसूरत में पूछा, बारी हम समझते हैं नेकी ये है, हम समझते हैं नेकी ये। फरमाया नहीं, नेकी ये नहीं है कि तुम, और मज़े की बात आपको बताऊं, ये जो आयत है ना, ये आयत भी नमाज के कॉन्टेक्स्ट में ही उतरी है। ये उतरी नमाज के लिए कि अपना चेहरा इधर उधर कर लेना। जब वाक़या पेश आया ना कि खाना काबा हमारा पहले किबला अव्वल मस्जिद अक्सा था, तो बाद में तब्दील हो गया, तो ये उस मौका पर जब तब्दील हो रहा था तो ये आयत उतरी। बड़ी मोहब्बत से सुने कुरान का मैसेज, और अपनी ज़िंदगियों में ये जुमातुल विदा का मैसेज, और ये आखिरी रमज़ानुल मुबारक के जुमा का मैसेज। क्या बारी ताला नेकी, फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो। बारी ताला फिर क्या फरमाया? पहले ईमान लाओ, ले आए बारी ताला, अब बता क्या अमल करें कि वो नेकी। फरमाया पहला मैं तुम्हें बताता हूं, क्या करो? उसकी मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों पर अपना माल खर्च करो, नंबर 1। नंबर 2 फरमाया यतीमों पर खर्च करो। नंबर 3 फरमाया मसाकीन पे खर्च करो। बारी ताला ये जो खर्च करेंगे हम, ये तो हुकूकुल इबाद कहलाता है। फरमाया यही तो बताना चाहता हूं कि 2 घंटे मेरी इबादत कर ली, अब बाकी 22 घंटे वो तुम्हारी इबादत तब बनेगी क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा ही अपनी ऊंचा ऊंचा अपनी इबादत के लिए किया। तो वो जो 22 घंटे थे, फरमाया वो 22 घंटे ये हैं कि तुम अपने बंदों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, जानने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, इंसानों के साथ, अपने माहौल में जिसमें तुम जी रहे हो, हर एक के हुकूक अदा करते रहना, हर एक के साथ मोहब्बत से रहना, हर एक के साथ प्यार से रहना, हर एक को उसकी मोहब्बत में देते रहना, हर एक के साथ अच्छे सलूक से रहना, हर एक के साथ अच्छे प्यार से रहना, हर एक की इज्जत करना, बड़ों की तकरीम करना, छोटों से मोहब्बत करना, यतीमों का, ज़रूरतमंदों का, गरीबों का, फ़कीरों का, इंसानों का, हर एक का हक तुम अदा करते रहना। इधर 2 घंटे नमाज में गुजारे, उधर 22 घंटे बंदों के हुकूक अदा करने में गुजारे। तो फरमाया ये तुम सारा काम कर लोगे, मैं अपने नामा अमाल में लिख लूंगा, इसका एक एक अमल मेरी इबादत में गुजरता चला गया है। तो हमारा सारा जोर 2 घंटों पर है और 22 घंटों पर, और आप अल्लाह की इबादत में वेटेज देखें कि जिसको हम इबादत समझ रहे हैं उसका वेटेज है 2 घंटे, और जिसको अल्लाह इबादत फरमा रहा है उसका वेटेज है 24 घंटों में से 22 घंटे। हम तरजीह किसको देते हैं? अच्छा अभी मैं आगे चलता हूं, वक्त नहीं है। अच्छा यहां मैं एक जरूरी समझता हूं कि एक बात आपको बता दूं, ये जो लफ्ज आया ना वल मसाकीन, और मसाकीन पे खर्च करो, ये मसाकीन कौन होते हैं? एक है फकीर,
آپ جب نصاب زکوٰۃ کو پڑھتے ہیں نا، نصاب زکوٰۃ، تو اس میں فقراء کا لفظ بھی آتا ہے اور مساکین ادھر آ گیا اس آیت میں. تو یہ فقیر اور مسکین کون ہوتا ہے؟ فقیر تو وہ ہے جو مانگ لیتا ہے، جسے ضرورت پڑی اور مانگ لیا، وہ فقیر ہے. اور یاد رکھ لیں یہ ممکن ہے، بلکہ پاکستانی معاشرے میں تو فقیروں کے ڈی ایچ اے میں پلاٹس ہیں پاکستانی معاشرے میں، اور یہاں 4 کروڑ لوگ 25 کروڑ میں سے 4 کروڑ منگتے ہیں، فقیر ہیں. ویسے اوور آل تو ہم پورا ملک انٹرنیشنلی ہم منگتے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو جو بھیک مانگنے والے منگتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک تو وہ ہیں، وہ جو مساکین ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ مساکین یہ ہوتے ہیں کہ جن کی جاب بھی ہوتی ہے، ان کی تنخواہ بھی ہوتی ہے، مگر وہ اتنی نہیں ہوتی کہ اس سے ان کا گزارا پورے مہینے کا گزر سکے، پورا ہو سکے. 15 دن گزر جاتے ہیں، 20 دن گزر جاتے ہیں، آخری 10-12 دن بڑی مشکل میں گزرتے ہیں اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. فرمایا وہ لوگ جن کو عام ہماری سوسائٹی میں سفید پوش کہا جاتا ہے، بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ سفید پوش. فرمایا ان کو دینا. اب یہ کب دیں گے؟ جب ہمیں ایک دوسرے کے حالات کا پتہ ہوگا. اور اب تو ماشاءاللہ ترقی یافتہ دور آ گیا، تو اب تو بیوی کے حالات کا پتہ خامد کو نہیں، اور خامد کے حالات کا پتہ بیوی کو نہیں، بچوں کو پتہ اپنے ماں باپ کا نہیں. میرے سامنے متعدد واقعات ہیں، متعدد، کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا آپ کے بابا کیا کرتے؟ انہیں پتا، میں مسجد میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ اولاد کو پتہ نہیں ہے. بھئی محلہ رسول پورہ میں حالات مختلف ہو سکتے ہیں، یہاں اس طرح کے لوگ نہیں رہتے، یہاں سادہ مزاج لوگ ہیں، مڈل کلاس طبقہ ہے. تو جن کو ہم پڑھاتے میں بات پوچھتا ہوں بابا کیا کرتے؟ نہیں پتا. بیٹیوں کو نہیں پتا، بیٹوں کو نہیں پتا. یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری بہن میرا بھائی کیا کر رہا ہے. تو ہمارا کنسرن نہیں رہا ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھ. لیکن بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اب ذرا سنیے. فرمایا مساکین کا خیال رکھنا. پھر کیا فرمایا؟ وابن السبیل، مسافروں کو مال دینا، والسائلین، سوال کرنے والوں کو دینا، وفی الرقاب، اور قیدیوں کو آزاد کروانے پر مال خرچ کرنا. حاضرین محترم، پوچھا باری تعالیٰ نیکی کیا ہے؟ میں ایک جملے میں سمرائز کر رہا ہوں جو ابھی پہنچے ان کے لیے، کہ پوچھا باری تعالیٰ نیکی کیا؟ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ کر لو. فرمایا نیکی یہ ہے اپنا ایمان لاؤ. باری تعالیٰ نے ایمان لے آئے، اب کیا کرے؟ فرمایا اس کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرو. پھر فرمایا یتامہ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. فرمایا بندوں پر اپنا مال خرچ کرو. تو فرمایا یہ خرچ کرنا تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ اصل نیکی بھی ہو جائے گی، اصل عبادت بھی ہو جائے گی. اچھا، اب جب یہ کر لیا نا حاضرین محترم، تو اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اب یہ ذرا دیکھیے، آیت ایک ہی ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 177، ایک ہی آیت. یہ حقوق ادا کروا کے اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا، ذرا سنیے، یہ جو قرآنی آیات کی ترتیب ہوتی ہے نا، یہ بھی بہت بڑا میسج دیتی ہے. جیسے پوچھا باری تعالیٰ نے کی کیا؟ فرمایا ایمان لاؤ، لے آئے باری تعالیٰ. پہلا عمل بتایا بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا. باری تعالیٰ رکھ لیا، اب کوئی اگلا کام بھی ہے؟ فرمایا ہاں، جب بندوں کے حقوق کا خیال رکھ لو تو پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نماز پڑھو. اب میری بات نہیں سمجھے لگتا ہے. پہلے حقوق و لبات بیان کر کے ایک ہی آیت ہے. بھائی اگر ہمارا تعلق بندوں کے ساتھ اچھا نہیں، دل میں بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے،
इनात है, उनके हुकूक को पामाल करना है। आपके किसी अमल से आपके जानने वाले को, ताल्लुक वाले को, रिश्तेदार को, हमसाए को, मोहल्लेदार को, जानने वाले को आपके किसी अमल से तकलीफ पहुंच रही है तो याद रख ले नमाज काबिल कबूल नहीं। फरमाया पहले बंदों के हुकूक अदा करो, कर लिए। फरमाया वाक़ामस्सलात, फरमाया अब आओ, अब आके नमाज कायम करो। बारी ताला नमाज कायम कर ली। अब जरा आगे सुने, नमाज कायम कर ली, अब फिर क्या फरमाया? फरमाया व आत ज़कात, फरमाया अब ज़कात अदा करो। मुझे आप बताइए, ज़कात अदा करना ये हुकूकुल्लाह है या हुकूकुल इबाद है? बोले ना हुकूकुल इबाद है। भाई ज़कात अल्लाह को देते हैं या बंदों को? तो हर वो काम जो बंदों से किया जाए वो हुकूकुल इबाद कहलाता है। तो पहले भी हुकूकुल इबाद बारी ताला अदा कर लिए। फरमाया अब नमाज पढ़ो। बारी ताला नमाज पढ़ ली, अब क्या करें? फरमाया जाओ बाहर जाओ, अब जाके फिर हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो। तो नमाज से पहले भी बंदों के हुकूक, नमाज के बाद भी बंदों के हुकूक। इसलिए इकबाल ने कहा खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने, उन्होंने कहा कि ये पहला सबक था किताबे हुदा का, ये पहला सबक था किताबे हुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिके दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, यही है इबादत यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ये इबादत का तसव्वुर कुरान ने दिया। अब हाज़रीन मोहतरम, बारी ताला हमने अदा कर ली नमाज, फिर हमने ज़कात दे दी। अब फिर ज़कात देने के बाद फिर अगला पॉइंट, फिर क्या फरमाया? फरमाया वल मूफून बिअहदिहिम, जो तुम आपस में एक दूसरे के साथ वादे करते हो उन वादों को भी पूरा करो। मुझे बताइए वादे अल्लाह से होते हैं या बंदों से? तो हमारा सारा जोर महज नमाज पढ़ने पर। मैं एक आयत अभी पढ़ रहा हूं, कुरान क्या बोल रहा है, और आयत का मतलब भी यही है कि नेकी क्या है। हमने पूछा नेकी क्या? फरमाया नेकी ये नहीं है जिसको तुम समझते हो, नेकी ये है कि तुम हुकूकुल इबाद अदा करो, बंदों के हुकूक, आपस के ताल्लुकात अच्छे रखो, मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे, वालिदैन औलाद के ताल्लुक अच्छे, रिश्तेदारों से ताल्लुक अच्छे, हमसायों से ताल्लुक अच्छे, मोहल्लेदारों से आपके किसी अमल से किसी को कोई तकलीफ ना। अच्छा जब नहीं पहुंचे, बारी ताला ये कर लिया, फरमाया अब आके नमाज पढ़ोगे तो ये नमाज तुम्हें फायदा देगी। बारी ताला नमाज पढ़ ली, अब क्या करें? फरमाया जाओ अब जाके फिर बंदों के हुकूक। क्या बारी ताला? फरमाया ज़कात दो, वादे किए हुए हैं उनको पूरा करो। और अगला फरमाया नेकी ये है वस्साबिरीन, सब्र करो। बोलिए क्या करो? बारी ताला किस पर? फरमाया फिल बासाए, तंगी आ जाए, वद्दर्राए, बीमारी आ जाए, वहीनल बास, जंग के हालात आ जाएं, यानी छोटी दरमियानी बड़ी जैसी भी मुश्किल आ जाए, फरमाया उस मुश्किल पर बवेला न करो, शोर शराबा न करो, अपना रोना दूसरों के सामने न रो, चुप कर जाओ, सब्र करो। फरमाया बारी ताला ये भी कर लिया। अब बता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारा पैकेज एक ही आयत में, मैंने कोई तशरीह नहीं की, मैंने सिर्फ तर्जमा सुनाया है आपको अभी तक। अब हाज़रीन मोहतरम, फरमाया ये सारा पैकेज अल्लाह ने बयान करके, पैकेज क्या था? पूछा था हमने बारी ताला नेकी क्या है? फरमाया महज अपना चेहरा मशरिक मगरिब की तरफ कर लेना, ये नेकी नहीं। ईमान लाओ, बारी ताला ले आए, फरमाया हुकूकुल इबाद अदा करो, फरमाया नमाज अदा करो, फिर फरमाया हुकूकुल इबाद करो, फिर फरमाया मुश्किलात आ जाए सब्र करो। बारी ताला ये सारा कर लिया, अब मिलेगा क्या? कुरान ने बयान किया, फरमाया उलाइकल्लज़ीना सदकू, यही वो लोग हैं जो अपने ईमान में सच्चे हैं।
ہم سمجھتے ہیں تسبیح بڑی پکڑ لی، ہم سمجھتے ہیں ٹوپی جبہ کبا امامہ داڑھی بڑی، ہم بس انہی میں ساری زندگی کھپا کے چلے جاتے، اور ہمارے تعلقات سب سے قریب ہماری زوجہ بیوی، سب سے قریب ہمارے بچے، ہم گھر میں داخل ہوتے ہمارے بچوں کو وحشت ہوتی ہے ہم سے، ابا جی آ گئے سیم جاؤ سارے۔ بھئی ہم اپنی ماں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اور بھئی جو بات ہم، مجھے بتائیے جب ہم چھوٹے تھے یا ابھی تک بھی جن کے والدین سلامت ہیں، ہم آسانی سے بات ابا جی سے کر سکتے ہیں یا اماں سے؟ بولے نا یار، کیوں؟ اماں پیار کا چہرہ دکھاتی ہے، ہم وحشت کا دکھاتے ہیں، ہم بچے پر رعب رکھتے ہیں۔ ماں نے بچے کو ڈرانا بھی ہو نا تو کہتی ہے آلین دے تیرے ابے نو میں دس نہیں ہوں، تو ہم کوئی وحشت کی علامت ہے؟ پھر ہمیں یہ بھی غیرت ساتھ ہوتی ہے، اے اماں نال بڑا پیار کر دے میرے نال تے نہیں کر دے۔ اور بھائی آپ کے ساتھ کیوں کریں بچے؟ آپ نے اپنا چہرہ ہی نفرت والا رکھا، آپ نے اپنا چہرہ ہی غصے والا رکھا۔ قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کہ حسنین کریمین، آپ کو کیا بتاؤں کہ بند کمرے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسے، اب مجھے بتائیں آقا علیہ السلام کی ذات اور کر کیا رہے ہیں؟ جیسے اب میں مثال تو نہیں دے سکتا، مطلب جیسے ہم جاتے ہیں سجدے میں جیسے، چلو آپ کو سمجھانے کی خاطر آقا علیہ السلام کے لیے نہیں یہ لفظ، جیسے وہ ہمارے ہاں معاشرے میں گھوڑا بنتے ہیں نا، گھوڑا بن کے تو اپنی پشت مبارک، آقا علیہ السلام اس سجدے کی حالت میں جاتے اور جا کر ایسے زمین پر چلتے اور اپنی پشت پر حسنین کریمین کو بٹھایا ہوا ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب یہ کیا تھا؟ یہ وہ نرمی۔ بھائی نماز کے دوران اٹھا رہے ہیں، بھائی سجدے میں آ کے بیٹھ رہے ہیں اوپر، پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اٹھا کے ایک کو ادھر اٹھایا ہوا ایک کو ادھر، پڑھ نماز رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ نرمی کا چہرہ تھا، یہ وہ محبت کا چہرہ تھا، یہ وہ اپنائیت کا چہرہ تھا کہ خدا کی عزت کی قسم رول ماڈل کے طور پر بتا دیا کہ میری امت کے مردوں اپنا چہرہ وحشت والا نہ رکھنا، محبت والا رکھنا۔ وہ ماں سے بھی جڑے رہے، باپ کے ساتھ بھی جڑے رہے، جتنا تعلق ہمارا ان کے ساتھ ہوگا نا، یاد رکھ لے پھر وہ باہر محبتیں تلاش نہیں کریں گے، وہ اپنے ماں اور باپ کے چہرے کو ہی اپنی کل حج اور عبادت تصور کریں گے۔ حاضرین محترم اب آگے چلیں، فرمایا یہ بتا کہ اولئک الذین صدقوا، بات ٹائم بہت کم ہے اور میرے پاس ابھی ایک اور میں 3 مقامات اور بتانا چاہتا ہوں، 5-7 منٹ ہیں، اسی کے اندر بات کو مکمل کروں گا۔ اب فرمایا اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہی وہ سچے مومن، پھر آگے کیا فرمایا واولئک هم المتقون، یہی وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے تقوی کی خیرات عطا فرما دی۔ اب آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم نیکی کسے سمجھتے رہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 22 گھنٹے جو نماز میں لگے 2 گھنٹے باقی گزرے 22 گھنٹے، قرآن کہہ رہا ہے وہ 2 گھنٹے قبول تب ہوں گے جب 22 گھنٹوں میں بندوں کے حقوق کا خیال رکھا ہوگا۔ اچھا یہی تصور ایک اور سورۃ الماعون، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں اور پھر ایک اور آیت کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ارأیت الذی یکذب بالدین، میں نے آج کی گفتگو میں ابھی تک حدیث بھی نہیں سنائی، صرف ترجمہ کیا۔ کاش کبھی ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، خدا کی قسم ہم نے یہ کام علماء پر چھوڑ دیا، اور اب تو اللہ پاک معاف فرمائے جہالت اتنی زیادہ ہے کہ اب جو ممبر اور مسجد اور محراب پر بیٹھتے انہیں بھی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی زندگی میں توفیق نہیں ہوتی۔ وہ جو ابتدا میں 2 سال مدرسے میں پڑھا دیٹس اٹ، یہاں پر تو 90% ہماری مساجد میں وہ جو 7-8 سالہ ڈگری ہوتی اس کو بھی ہم نے مکمل نہیں کیا ہوتا، لیکن ہم واعظ و نصیحت کرتے، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے انعام سے نوازے۔ اب یہاں پر دیکھیے ارأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، سرے سے مانتا ہی نہیں ہے؟ آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ قرآن کہتا ہے باری تعالیٰ ہم نے تو نہیں دیکھا، تو بتا وہ کون ہوتا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، مانتا ہی نہیں۔
فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ دین کو جھٹلانے والا، دین کا انکاری ہے وہ شخص جو کیا کرتا ہے، یدعو الیتیم، یتیم کو جھڑکتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ فرمایا اچھا ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریبوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے غریبوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، فرمایا اس سے آگے ولا یحض علی طعام المسکین، جو غریبوں ضرورت مندوں کو کھانا کھانے کی تبلیغ نہیں کرتا، موٹیویٹ نہیں کرتا، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، لوگوں کو یہ تو بتاتا ہے نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، مسجدیں بھر دو، یہ تو کہتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ دین کو جھٹلانے والا ہے جو یہ کہے اور یہ نہ کہے کہ بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اچھا آگے کیا فرمایا، فویل للمصلین، فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ قرآن ہے، میں کوئی اور بات تو نہیں کر رہا۔ فرمایا جو یتیموں کا خیال نہ رکھے، ضرورت مندوں کا خیال نہ رکھے، غریبوں کا خیال نہ رکھے، یتیموں کا خیال نہ رکھے، رشتہ داروں کا خیال نہ رکھے، بندوں کے حقوق ادا نہ کرے اور نماز پڑھے، فرمایا ایسے بندے کی نماز ہلاکت ہے۔ آگے چلیں، الذین ہم فویل للمصلین، فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت، الذین ہم صلاتہم ساہون، یہ وہ نمازی ہیں جو نماز کی روح سے بھی واقف نہیں ہیں، سرے سے انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز صرف اسی کو فائدہ دے گی جو نماز کے ساتھ بندوں کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ پھر فرمایا الذین ہم یراؤون، ان کی نماز محض دکھاوا ہے۔ میرے دوستو میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا ان کی نماز محض دکھاوا۔ پھر آگے کیا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور فرمایا اگلی نشانی ان کی یہ ہے کہ ان سے کوئی چیز مانگی جائے، چھوٹی چیز، یار ماچس دینا ساڑھے کار کوئی نہیں، یار برتن دینا، آج مہمان آئے برتن دینا، ذرا کرسی دے دینا یار، چار ہمارے گھر مہمان، فرمایا چھوٹی سی چیز ان سے مانگی جائے تو وہ نہیں دیتے۔ فرمایا اگر وہ نماز پڑھتے ہوں گے، دینداری کا دعویٰ کرتے ہوں گے، تسبیح و تعلیل کا دعویٰ کرتے ہوں گے، فرمایا یہ سب دکھاوا، ہلاکت ہے۔ اصل ایمان اور نعمت یہ ہے کہ بندہ بندوں کے حقوق کو ادا کرے۔ آخری آیت سنو اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، تیسری آیت اور تیسرا مقام اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ پھر پوچھا باری تعالیٰ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اس کے راستے میں قربان کر دو۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مال کی بات ہو رہی ہے، نہیں، مال کی بات نہیں ہو رہی۔ یاد رکھ لے اللہ نے کیا فرمایا، پسندیدہ چیز۔ ہر بندے کی پسندیدہ چیز مال نہیں ہوتی، کسی کی پسندیدہ چیز وقت ہوتی ہے۔ اب میں اس کی تشریح کرتا مگر وقت نہیں ہے۔ کسی کی پسندیدہ چیز وقت ہے، کسی کی پسندیدہ چیز اولاد ہے، کسی کی پسندیدہ چیز مال ہے، ہر ایک کی۔ جیسا کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اپنا مال بڑا پسند تھا، سارا مال اٹھایا، اس آیت کے اترنے پر لا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈھیر فرما دیا۔ انہیں مال پسند تھا، مال قربان کر۔ حضرت زید بن حارث، انہیں اپنا گھوڑا بڑا پسند تھا، جب یہ آیت اتری اللہ رب العزت کے محبوب کے اس صحابی نے اسی لمحے اپنا گھوڑا اٹھایا، آ کے آقا کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ حاضرین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ آیت اتری انہیں اپنی کنیز بڑی پسند تھی، خادمہ پسند تھی۔ آقا علیہ السلام کے اس محبوب صحابی نے کیا کیا، امیر المومنین، آپ نے اسی لمحے اس کنیز کو آزاد فرما دیا۔ حاضرین محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک کی محبوب چیز الگ ہوتی ہے۔ غریب کی محبوب چیز مال ہوتی ہے، امیر کی محبوب چیز مال نہیں ہوتی، وقت ہوتا ہے۔ الغرض مختلف طبقات، ہر ایک کی پسندیدہ چیز مختلف۔ فرمایا تم نیک تب بنو گے جب اپنی پسندیدہ چیز کو کیا کرو گے، اس کے راستے میں، اونچا بولیے، اس کے راستے میں خرچ کرو گے۔ آخری جملے بول رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ فرمایا خرچ کرو گے، آؤ
اس کا صلہ کیا ملتا ہے. صرف ایک اگزامپل، میں نے 3 تیار کی تھی، ایک عرض کر رہا ہوں، صرف وقت ختم ہو گیا. حاضرین محترم، ایک مثال جو قرآن سے ہی دیتا ہوں. یاد ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری ذات، فرمایا کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اولاد دی. حکم ہو گیا ابراہیم صحرا میں چھوڑاؤ. باری تعالیٰ چھوڑ دیا، فرمایا واپس آ جاؤ. اب 18 سال کی عمر ہو گئی، اولاد سے بڑی محبت تھی. فرمایا تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز دوسروں پر خرچ نہیں کر دیتے. حاضرین محترم، کیا ہوا؟ 18 سال عمر ہو گئی. فرمایا جاؤ ابراہیم اب ملو. باری تعالیٰ مل لیا. فرمایا اب اس کو میرے نام پر قربان کر دو. محبوب تھی اولاد، مگر ادھر سے حکم آیا. کیا ادھر سے حکم آیا؟ لٹا دیا بیٹے کو، ذبح کرنے لگے. امتحان میں پاس ہو گئے. صلہ کیا ملا؟ صلہ کیا ملا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ اپنی محبوب چیز کو اس کے بندوں پر، اس کی مخلوق پر، اس کی محبت میں، اس کے نام پر جب قربان کرتا ہے تو جہاں یہ اصل نیکی بنتی ہے وہاں پھر اللہ نیکی تک محدود نہیں رکھتا، اس کا انعام بھی دیتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو پھر کیا انعام دیا کہ امت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کرتی ہے آمنہ کے لال کی امتی. ہم امت کن کی ہیں؟ بولیے بولیے، بڑا پیارا نام ہے، بولیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امت ہیں ہم وجہ تخلیق کائنات کی، شاف محشر کی امت ہے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ امت محمدی، توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، امت محمدی یہ قربانی آمنہ کے لال کی سنت کو ادا کرتی ہے یا سنت ابراہیمی کو ادا کرتی ہے؟ فرمایا میرے ابراہیم جب تو نے اپنی محبوب چیز کو میرے نام پر قربان کر دیا، اب امت میرے محبوب کی ہوگی، سنت قیامت تک ابراہیم تیری جاری رکھوں گا. تو جب بندہ اپنی محبوب چیز کو قربان کرتا ہے پھر اللہ یہ انعام عطا کرتا ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل اولیاء کے امام، ساری زندگی پہلوانی کی، پہلوانی شہرت سے بڑی محبت تھی، شاہی پہلوان تھے اور ولایت کی خیرات نہ ملی تھی. 40-45 سال زندگی کے اسی شہرت کے نشے میں بادشاہ اپنا تخت لگاتا. اور جنید بغدادی ابھی جب ولیوں کے ولایت کے امام نہ بنے تھے، کیا کرتے تھے؟ وہ بادشاہ کی طرف سے کشتی کرتے، پہلوانی کرتے. مگر قربان جاؤں، ایک دن ایک غریب سید آپ کے پاس آیا، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ کشتی لڑوں گا، آپ کا بڑی شہرت ہے، میں آپ کے ساتھ. لوگ بھی ہنسے کہ یہ ماڑا بابا، اور ادھر اتنا پہلوان. بادشاہ نے قبول کر لی آفر کہ ٹھیک ہے آپ کشتی کرنا چاہتے ہیں ہمارے جنید سے تو کریں. آ گئے، میدان لگ گیا، تخت لگ گئے، سب کچھ ہو گیا. اب ذرا سنیے، قربان جاؤں، جب بندہ اپنی محبوب چیز کو اس کی محبت میں، اس کے محبوب کی محبت میں قربان کرتا ہے تو جہاں یہ عمل اصل نیکی بنتی ہے وہاں ہوتا کیا ہے؟ جب آئے، میدان لگ گیا، کشتی شروع ہونے لگی. وہ غریب سید آیا، آ کے کان میں کہنے لگا میں ہوں آمنہ کے لال کی اولاد سے، سید ہوں، میرے مسائل ہیں، گھر کے حالات نہیں چل رہے، بیٹی کی شادی، اپنے مسائل بتائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تم ہار جاؤ تاکہ میرے معاملات چل جائیں، مجھے انعام ملے. تم اپنی شہرت قربان کر دو، میں قیامت کے دن محمد مصطفیٰ سے شفاعت کروا دوں گا. یہ بات دل میں لگی، خدا کی عزت کی قسم دل میں لگی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ادھر جنید بغدادی کو انہوں نے بات کی، دل پہ اثر کی. حالت یہ ہوئی کہ وہ جو ہمیشہ جیتتے تھے آج آمنہ کے لال کے نام پہ ہار گئے. جب شہرت کو قربان کیا، بادشاہ بھی شرمندہ ہوا کہ ہماری طرف سے لڑے، چھوٹے سے غریب سے، عام سادہ بزرگ سے ہار گئے. قربان جاؤ، لوگوں کی باتیں سنی، گھر پہنچے، رات کو آنکھ لگی،
مگر وہ آنکھ تو لگی مگر مقدر جاگ اٹھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے عالم میں تشریف لائے، فرمایا جنید تو نے آج میری محبت میں، میری شفاعت میں میری آل کے ایک فرد کا خیال رکھا، اس کی عزت کا خیال رکھا، اپنی محبوب چیز شہرت جو تمہیں بڑی پسند تھی میری خاطر، میری آل کے فرد کی خاطر تو نے قربان کر دی ہے۔ اب اتنی شہرت تو نے شہرت قربان کی، اب اتنی شہرت دیں گے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، جنید بغدادی کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور آج کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک، یہاں تک کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کی نسل اور خانوادے سے آئے، وہ بھی آپ کے سلسلہ میں بڑے بڑے اولیاء۔ حاضرین محترم، میسیج یہ تھا، آخری آدھے سے بھی 15 سیکنڈ میں بس جملہ ایک یاد رکھ لیں، عبادتیں تب قبول ہوتی ہیں جب بندہ بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا یہ تصور سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور 24 گھنٹے اس عبادت میں زندہ رہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔